السلام علیکم ویورز. آج شاعری لیکن میری نہیں. ایک پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہوتے تھے, بہت شاندار ورکر, بہت مخلص, بہت کمیٹیڈ اور بڑے خوبصورت شاعر ہیں وہ. اللہ انہیں صحت زندگی دے. اسلم گرداس پوری ان کا نام ہے. ایم پی اے وغیرہ بھی رہے ہیں ایک زمانے میں بھٹو کے. پھر وہ بدل ہو کے چھوڑ گئے, چونکہ جینون ورکر کو جنرل ضیاء الحق نے بطور ادارہ ہی تباہ کر کے رکھ دیا. ایک زمانے میں گھر پھونک تماشا دیکھ ایک آئیڈلزم ہوتا تھا, آدرش ہوتا تھا, لوگوں کے خواب ہوتے تھے اور پولیٹیکل ورکر بنتے تھے, تبدیلی لانا چاہ رہے ہوتے تھے, انقلاب لانا چاہ رہے ہیں, اس طرح. تو ضیاء الحق نے پھر ایک ایسی نسل کریٹ کی پولیٹیکل ورکر کی جو پولیٹیکل ورکر نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ ریٹیلر ہے, وارداتیہ ہے. وہ اس کا کوئی خواب نہیں ہے, اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ورکر انٹروڈیوس کرایا نواز شریف صاحب نے, وہ بنیادی طور پہ دھندے کا تھا, پیٹی درجے. چونکہ ظاہر ہے اوپر ایک صنعت کار ٹائپ بندہ ہے, اس کے نیچے یہی کچھ ہی پیدا ہو سکتا تھا. اسی طرح کا خود غرض موقع پرست قسم کا ورکر, خوش آمدی. بھٹو تک تو ورکر بےزتی کر دیتا تھا, قائد عوام کی بھی. بھٹو بڑا سیلف سینٹرڈ آدمی تھا اور منتقم مزاج آدمی تھا, کسی کی سنتا نہیں تھا. اپنے محسن جے رحیم کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ ٹپیکل فیوڈل. بھٹو کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی والدہ کا بیک گراؤنڈ بڑا کمزور تھا, غربت کا بہت بڑا فیوڈل تھا سر شاہ نواز بھٹو. تو میں نہیں کہہ رہا, یہ بے شمار لوگوں نے کہا ہے کہ جب بھٹو غریب ماں کا بیٹا اس کے اندر سے نکلتا تھا تو وہ بہت اچھا ہو جاتا تھا. جب اس کے اندر سے ایک بڑے فیوڈل کا بیٹا بھٹو نکلتا تھا تو وہ بڑا منتقم مزاج. تو وہ نہیں, لیکن اپنے ورکر کی اس نے ایسی تربیت کی تھی کہ وہ بدتمیزی بڑی سے بڑی کر لیتے تھے تو بھٹو چپ کر کے سنتا رہتا تھا. ضیاء الحق نے اور پھر نواز شریف نے, انہوں نے اپورچونسٹ, موقع پرست, دیہڑی باز قسم کے نا لوگ کہلاتے, وہ پولیٹیکل ورکرز ہی ہیں لیکن جس طرح وہ خوش آمدیں کرتے ہیں وہ سارا. تو اسلم گرداس پوری بہت شاندار, ان کا ایک شعر ہے, وہ شاعر ہیں بنیادی طور پہ. ان کا ایک شعر ہے, زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. تو انہوں نے ریسنٹلی کبھی کبھی مجھے وہ اپنی کوئی چیز نئی لکھتے ہیں تو مجھے بھیج دیتے ہیں. ان کی نظم ہے اور ان کی غزل ہے, اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے دھیان میں وہ امریکن ہونا چاہیے جو کالا پچھلے دنوں مارا گیا ہے. پولیس تشدد اور اس کے آخری مومنٹس بڑے کربناک تھے. کسی گورے پولیس اہلکار نے اس کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھا ہوا تھا, اس مشٹنڈے نے, اور اس کو بری طرح دبا رہا تھا. اس کے لاسٹ ورڈ سے میرا دم گھٹ رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلم گرداس پوری کی یہ جو غزل ہے, اس کا بیک گراؤنڈ وہ کالا ہے جو گوری پولیس کے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنا. چند شعر. اینٹ سے اینٹ بجا دو میرا دم گھٹتا ہے, اب تو ایک حشر اٹھا دو میرا دم گھٹتا ہے. ان سے ممکن ہی نہیں تازہ ہواؤں کا ورود, ان فصیلوں کو گرا دو میرا دم گھٹتا ہے. میں کہ صدیوں سے ہوں اس طوق غلامی کا اسیر, مجھ کو آزاد کرا دو میرا دم گھٹتا ہے. میری گردن پہ ہے صدیوں سے عدو کا پاؤں, میری گردن کو چھڑا دو میرا دم گھٹتا ہے. میری انجیل کے اوراق میں تدفین کرو. وہ جو کالا تھا مظلوم بیچارہ, وہ بھی کرسچن ہی تھا. تو میری انجیل کے اوراق میں تدفین کرو, میری تربت پہ لکھا دو میرا دم گھٹتا ہے. ایسا مسکن کہ جہاں سانس ہو لینا مشکل, ایسے مسکن کو جلا دو میرا دم گھٹتا ہے. اس سے زیادہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اسلم, ساری دنیا کو بتا دو میرا دم گھٹتا ہے. سو یہ تھی اسلم گرداس پوری صاحب کی اس المیے پہ, اس ٹریجڈی پہ یہ غزل.
اور اب آخر پہ نا چند ہماری سندھی شاعری اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے تھوڑا پلیز مجھے فیڈ بیک دیں کہ تھوڑا یہ اس میں تردد تھوڑی محنت کا کام ہے. میں سندھی شاعری کے تراجم آپ کو میں حیران رہ گیا ہوں. سچی بات ہے مجھے سندھی نہیں آتی اور نہ اس کے کوئی ترجمے وغیرہ کا میں نے کبھی سوچا تھا. پچھلے دنوں اتفاق ہوا میں نے پڑھے تو آئی واز ریئلی فیسینیٹڈ. اتنی خوبصورت شاعری. تو تراجم میں آپ کو بتا دوں کہ کلام ہے شیخ ایاز کا بہت مشہور مرحوم بہت بڑے دانشور ماڈرن ٹائمز کے سندھ کے وائس چانسلر وغیرہ بھی رہے ہیں. تو ترجمہ کیا ہے بادل نام کے کسی آدمی نے. تو چند لائنیں سبحان اللہ کہتے ہیں قوم کا کردار ایک بے معنی لفظ ہے. جس قوم نے روسو پیدا کیا وہی الجیریا میں قتل عام بھی کر سکتی ہے. کیا گہری کیا خوبصورت بات ہے. اچھا پھر ایک غزل کہہ لیں نظم کہہ لیں مجھے نہیں پتہ یہ کیا سندھی میں کیا سلسلہ ہوتا ہے. مرحومہ فہمیدہ ریاض میری ان کے ساتھ جان پہچان تھی ڈیتھ ہو گئی ان کی. یہ ترجمہ فہمیدہ ریاض نے کیا ہے. کلام پھر شیخ ایاز کا ہے وہ آپ سنیں. دھرتی کیا کیا دان کر گئی دکھ دے کر انسان کر گئی. آئی تیری یاد تو پیتم سولی کو آسان کر گئی. طوفانوں سے کھیلتی کشتی ساحل کو میدان کر گئی. ویرانی نے پیاس ابھاری کفر کو بھی ایمان کر گئی. ایسی مدھر ایاز پلائے شیخ ایاز جو شاید گھونٹ گھونٹ پہچان کر گئی. اچھا اب یہ ایک اور ہے وہ ایک عجیب سی فیلنگ مجھے ہوئی ہے. سندھی شاعری سے میرا تعارف نہیں تھا. شاعر کا نام ہے تاج البیوس. ترجمہ کسی طارق نعیم صاحب نے کیا ہے. چند لائنیں اس کی سنیں. تم بے شک میرے بدن پر بندوق چلاؤ. تم بے شک میرے بدن پر بندوق چلاؤ. یہ میری شاعری تمہاری بندوق کی گولی کو پھول اور تلوار کو رابیل کی ٹہنی بنا دے گی. اب آپ جانیں آپ کا کام جانیں. اچھا پھر ایک شاعر ہے اس کا نام ہے آدرش اور ترجمہ کیا ہے شفقت سومرو صاحب کوئی ہیں. میں تو نہ ان کو جانتا ہوں ان کو جانتا ہوں. یہ نظم سننے سے تعلق رکھتی ہے. رات بھی ایک درخت ہے جس میں کئی شاخیں ہوتی ہیں. کسی شاخ میں خواب ہوتے ہیں کسی شاخ میں پرندے ہوتے ہیں کسی شاخ میں آہیں ہوتی ہیں کسی شاخ میں کہکہے ہوتے ہیں کسی شاخ میں آنسو ہوتے ہیں کسی شاخ میں اندھیرا ہوتا ہے اور آخری شاخ میں صبح چھپی ہوتی ہے جس کے انتظار میں ایک آدمی اسی شاخ پہ خودکشی کر لیتا ہے. اور اب آخری نظم میں آج کے سیشن کی آپ کو اچھا لگے گا تو میں سندھی کلام آپ کا اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. یہ بھی آدرش کی ایک نظم ہے. عجیب ہے سچی بات ہے میرے لیے اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس. سندھی شاعری سے آشنائی یا تعارف میرے لیے مجھے بڑا ایکسائٹ کر رہا ہے. نظم سنیں آپ. وہ لوکل ٹرین میں سفر کرتا ہے اور قریب بیٹھے آدمی کا اخبار پڑھتا ہے. یعنی اپنا نہیں ساتھ جو پیسنجر بیٹھا ہے اس کا اخبار. وہ لوکل ٹرین میں سفر کرتا ہے اور قریب بیٹھے آدمی کا اخبار پڑھتا ہے. وہ سینما کی سیکنڈ کلاس میں بیٹھ کر انگریزی فلمیں دیکھا کرتا ہے. وہ رات گئے تک جاسوسی ناول پڑھتا ہے. وہ بس سٹاپ پہ کھڑی آوارہ عورتوں کو پھانستا ہے. وہ زندگی سے تنگ ہے اور خودکشی کی باتیں کیا کرتا ہے. وہ قبر سے باہر ہے لیکن مرا ہوا ہے اور تیسری دنیا کا باشندہ ہے. بس اتنا ہی کافی آج کے لیے. ہاں چلیں ایک بہت ہی یہی جو شاعر ہیں آدرش ان کی ایک نظم ہے. 2 لائنیں ہیں صرف 2 مصرے لائنیں سطریں جو بھی کہہ لیں.
تاروں کا میلہ ہے، تاروں کا نیلا ہے، چاند پھر بھی اکیلا ہے. تھینک یو.